عالمہ فاضلہ راکیہ ساجدہ نیرہ منورہ مخدومہ کائنات جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کا بڑا مقام ہے، ذرا چھوٹ کے بولو سبحان اللہ۔ وہ کون فاطمہ؟ وہ عبداللہ کی پوتی ہے، آمنہ کے پور کی بیٹی ہے، میرے حسین کی ماں تو محمد نور کی بیٹی ہے۔ میری پاک سیدہ پاک کا یہ مقام ہے کہ بی بی عائشہ پاک امت المومنین حضرت محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ، میرے نبی پاک کی پیاری زوجہ، میرے محبوب کی محبوبہ پیاری عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بابا جان حضور کی بارگاہ میں آتے، ہاتھ جوڑ کر سلام عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے نام پر قربان ہو جائیں۔ کا انداز محبت یہ تھا کہ جب بھی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے نام پر قربان ہو جائے۔ بی بی عائشہ پاک مومنوں کی ماں فرماتی ہیں کہ میں نے کئی بار دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو آقا کو سلام عرض کر کے کہتے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ عثمان غنی بارگاہ رسالت میں تشریف لے کر آتے تو سرکار بیٹھے ہوتے کھڑے نہ ہوتے بلکہ وہ جھک کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ماں باپ آپ کے نام پر قربان ہو جائے۔ جب بھی کوئی صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتا تو انداز محبت یہ ہوتا کہ آقا ہماری ماں باپ آپ کی بارگاہ آپ پر قربان ہو جائیں۔ بارگاہ رسالت میں یہ انداز پیش کرتے، لیکن سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں نے کئی بار ایسا دیکھا کہ جب بھی نبی کے صحابی آتے تو کہتے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی اگر میرے نبی کھانا تناول کرتے یا میرے نبی گفتگو کرتے یا میرے نبی یاروں کی بزم میں بیٹھے ہوتے پتہ چلتا کہ میری بیٹی فاطمہ آئی ہے، رب کائنات کی قسم دینے والے ادب سے کھڑے ہو جایا کرتے یا رسول اللہ نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، مرحبا فاطمہ پکارتے، ہر صحابی عرض کرتا آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے نبی بیٹی کو سینے لگا کر فرماتے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ سوچو وہ شخصیت کتنی اعلیٰ ہوگی، وہ جناب فاطمہ الزہرا کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا جس پر نبیوں کا امام خود فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ سرکار کے دیوانوں جی ہیں مخدومہ کائنات کا مقام، یہ ہے نبی پاک کے جگر کے ٹکڑے کا مقام، یہ ہے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کا مقام کہ نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں کا بابا نبیوں کا سردار ہے، شوہر ہوتے ہوسر کا مالک ہے، ایمان والوں بچے جنت کے جوان مردوں کے سردار ہیں، خود وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پھر بھی ان کے اندر غرور نہیں، تکبر نہیں، حسد نہیں، عاجزی اتنی ہے کہ آپ نے فضا غلام کو گھر میں رکھ لیا، فضا غلام کہنے لگی سیدہ مجھے حکم کرو میں آپ کی نوکر ہوں، میں کیسے کام کروں؟ آپ نے فرمایا فضا سارا دن کام تو نہیں کرے گی، ایک دن کام آپ کرو گی، دوسرے دن کام جناب فاطمہ الزہرا خود کرے گی۔ سیدہ نوکر کا مطلب تو نوکر ہوتا ہے، غلام کا مطلب تو غلام ہوتا ہے، آپ کیوں کام کریں گی؟ آپ نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں کہ میں عاجزی والے مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، عاجزی والے نبی کی بیٹی ہوں۔ ایمان والوں نبی پاک کے دیوانوں جتنی بھی کسی کو عزت مل جائے مقام مل جائے پر میری جناب فاطمہ الزہرا کے پاؤں کے نالین کے برابر بھی نہیں۔ وہ فاطمہ الزہرا ہے کہ دسو کیڑی عورت وچ کونین جس نے پائی شان زہرا جلی ہوئے جس دے پتر حسنین جو لال ہوئے جس دا سرتاج مولا علی ہوئے ہتھاں نال پیس سکی بڑی چالیاں نال جس دی تلی ہوئے سردیاں زلفاں تے رہ گئیاں ایک پاسے غیر ویکھی نہ پیر دی تلی ہوئے او تے دیاں مثال کی جڑی محمد دی گود وچ پلی ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
ज़हरा जिसकी चादर को अल्लाह के नबी सूंघते हैं। अम्मी आयशा पाक ने अर्ज़ की, आका बेटी की चादर का रुतबा बयान कर दो। मेरे नबी पाक ने फरमाया, प्यारी आयशा, मैं अपनी बेटी की चादर को, लखते जिगर की चादर को, पूरे नजर की चादर को इसलिए सूंघ कर मुस्कुराता हूँ कि मुझे मेरी बेटी फातिमा की चादर से जन्नत की खुशबुएं आती हैं। बेटी फातिमा की चादर से जन्नत की खुशबुएं आती हैं। अगर चादर का ये आलम है तो जिस गोद में हुसैन पला उस गोद का आलम क्या होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर बीबी पाक शान वाली है, अगर बीबी पाक को राजी करना चाहते हो, बड़ों का अदब करें, छोटों से शफकत करें, उनके बाबा की जात पर दिन रात दरूद पढ़ें, अपनी अंदर आजिज़ी पैदा करें, शोहर की फरमा बरदारी करें, तो बीबी पाक ज़हरा आपसे राजी हो जाएगी। शोहर भी तो आम नहीं है, शोहर वो है, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सैयदानी जागीर अली है, पीरां दा पीर अली है, रोशन ज़मीर अली है, कुरान दी तफसीर अली है, नबी दा दामाद लिए थे मेरे मुस्तफा दा वीर अली है। या अली जिनके चेहरे को रसूल कायनात देख देख कर मुस्कुराते रहते। साहबा इकराम ने अर्ज़ किया, आप अली करमतुल्लाह के चेहरे को देख कर मुस्कुराते हैं। हजूर नबी करीम ने फरमाया, सुनो मेरा कलमा पढ़ने वालों, मेरे अली मुश्किल कुशा के चेहरे को देखना है इबादत है, इबादत है। आका जो अली करमतुल्लाह का चेहरा ना देख सके, मेरे नबी पाक ने फरमाया, मेरे अली का जिक्र भी इबादत है, अली का फिक्र भी इबादत है, अली के बच्चों की मोहब्बत भी इबादत है। तो हम इस इबादत में शामिल हुए हैं, सरकार की महफिल सजा कर बैठे हैं। अकीदा है जिदा पंजतन नाल प्यार नहीं होते, कलमे दा इतबार नहीं। अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है, हाथ बुलंद करके अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है, इन्हीं के दर से हक का कानून मिलता है। मैं अक्सर उस अली का जिक्र करती हूँ जिसका मेरे मोहम्मद से खून मिलता है। क्यों ना कहे बजनारे बंदरी भी बहार आ रहे हैदरी, हैदरी, हैदरी। सरकार के आशिक के मलकपुर में महफिल करवा रही हूँ हर साल। या पिलो समरा पिलो समरा पिलो हर साल मिलाद मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकार के दीवानों, अल्लाह ताला इस घर को शाद और आबाद करे।
در در اب نہ چھٹ دے من ہے تیری دوا مولا علی در در علی وظیفہ دل اپنا شاد کر لے مشکل ستاوے کوئی ہے جہاد کر لے مشکل ستاوے کوئی ہے جہاد کر لے وہ بار روک دینا وہ بار روک دینا مولا علی کا نعرہ در در بجناری بجری بھی باہر آئے حیدری 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 تو بار روک دینا تو بار روک دینا مولا علی کا نعرہ در در اب نہ چھٹ دے در در اب نہ چھٹ دے من ہے تیری دوا